چٹان. ہی از اے لیونگ راک. راک دیکھیے نا، چٹان. اور خداوند یسوع مسیح ایسی خوبصورت چٹان ہے جو ہمیں سنبھالتا ہے. خدا کا شکر ہو، خدا کی سلیب کے لیے، اس خوبصورت نشان کے لیے. چلتے ہیں جی آج اس مضمون کی طرف اور سنتے ہیں خدا ان کے پاک کلام کو. اعمال کی کتاب اس کا دوسرا باب 22ویں اور 23ویں آیت کو ہم خدا ان کے خوبصورت پاک کلام میں سے دیکھیں گے. The book of Acts, chapter 2, verse 22 and 23. In the New Testament, page number 109. 109 صفحے پر اردو کی بائبل میں یوں مرقوم ہے: آئے اسرائیلیوں، یہ باتیں سنو کہ یسوع ناصری ایک شخص تھا جس کا خدا کی طرف سے ہونا تم پر ان معجزوں اور عجیب کاموں اور نشانوں سے ثابت ہوا جو خدا نے اس کی معرفت تم میں دکھائے. چنانچہ تم آپ ہی جانتے ہو جب وہ خدا کے مقررہ انتظام اور علم سابق کے موافق پکڑایا گیا تو تم نے بے شرح لوگوں کے ہاتھ سے اسے مصلوب کروا کے مار ڈالا. خدا ان کے خوبصورت، زندہ، بابرکت، لا تبدیل پاک کلام کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خدا ان کی برکت ہو. آمین. آئیے دعا مانگیں. مہربان پاک خدا، زمین و آسمان کے خالق اور مالک، لشکروں کے خدا، ہم آپ کے شکر گزار ہیں. آپ ہم سے پیار کرتے، ہمارے ساتھ رفاقت رکھتے ہو، کیونکہ آپ ہمارے پرم پتا ہو. ہم آپ کو ابا کہہ کر بلا سکتے ہیں. ہم آپ کے شکر گزار ہیں آپ کے پاک روح کے لیے جو ہمارے اندر سکونت کرتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہمیں سکھاتا ہے، حکمت بخشتا ہے، دانش بخشتا ہے. ہم آپ کے لوگوں کے لیے پاک خدا آپ کے شکر گزار ہیں جس کلام کو سننے کے لیے بے تاب ہیں. ہماری مدد کیجیے، ہماری رہنمائی فرمائیے تاکہ ہم ان بھیدوں کو جان سکیں، سمجھ سکیں. ہم اپنی کم مائگی کا، اپنی کمزوری کا، کم علمی کا اقرار کرتے ہیں. Heavenly Father, we understand that this wisdom is beyond our understanding. We are seeking your wisdom, your guidance. So please help us, lead us, inspire us, empower us by your Holy Spirit. Bless your people. In Jesus' name we ask this. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sleep. I love to talk about this. Why? Why I love to talk about that? The reason, because I know the power of this cross. I understand the victory of this cross. This cross is not only a jewelry. It's not a piece of fashion. In our culture, in this world, we can see people when they are wearing the cross as part of their jewelry, but they cannot hide the message of that cross. Whether they are wearing as an earring in their neck, they are taking the sign of that cross on their bodies in the shape of tattoos, but they cannot remove and they cannot hide the message of that cross. What is the mystery of that cross? کیا بھید ہے اس سلیب میں؟ Is it only a piece of jewelry? Is it only the piece of wood? You are trying to display that on your churches? Or you are wearing around your neck? Why?
why this cross is so powerful, is so popular. Why? Why cross? And why not? क्यों? Sleep क्यों नहीं? This would be our theme in this series. Sleep. क्या इसकी अहमियत है? Why we are taking it seriously? Why we are giving respect to cross? This Friday, um, coming Friday, sorry, Good Friday, जो खूबसूरत प्रोसेशन हमारे चर्च से निकलता है, क्रॉस लेकर हम वॉक करते हैं स्ट्रीट पे, और ये गुड फ्राइडे सुबह 9 बजे ये वॉक होगी, और हम मुख्तलिफ चर्चिस, मुख्तलिफ स्टेशन जो हमने बनाए वहां पर हम जाते हैं, दुआ करते हैं, ज़बूर गाते हैं, रीडिंग्स बाइबल की करते हैं, एंड आई वर्क हार्ड टू गेट द परमिशन. इट्स सो सैड that sometimes we are struggling in our churches, particularly in this part of land, in this country. जब मैंने एक जुलूस शुरू किया बैतलहम in South Hall, at that time we were having problem to get the permission. मुझे कहा गया कि जी आप बेकन्सफील्ड रोड पे चले जाएं, आप हाई स्ट्रीट पे ना जाएं, ब्रॉडवे पे ना जाएं. मैंने कहा नहीं, जो मेरा रूट जो मैंने लिया है मैं उसी पे जाऊंगा. लोगों ने कहा जी बड़ा मुश्किल है, बड़ी प्रॉब्लम्स होंगी. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा ने सारे दरवाजे खोले, एंड वी वर वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट, वी वर प्रेजिंग एंड वर्शिपिंग, देयर वाज अ लार्ज क्राउड. इट वाज द सेम इन हेस्टन. वी आर कैरिंग द क्रॉस ऑन द स्ट्रीट. और मैं आपको बताना चाहता हूं द पावर ऑफ दैट क्रॉस. Non-Christian and the Christian, they're stopping their cars, they're coming out the car, they're giving respect to the cross, they're kissing the cross. उसको चूमते, उसको प्यार करते. They're carrying such love and the reverence of that cross. Recently, when we had the ecumenical meeting and we were talking about this walk, all the churches, they'll be together and we are starting this march from our church. So you're welcome to join us. इससे पहले कि मैं इस क्रॉस के बारे में और ज्यादा आपसे बात करूं, मैं छोटा सा वाकया आपके साथ बांटना चाहता हूं. लेकिन इस छोटे से इंसिडेंट में जो मैसेज पाया जाता है वो बड़ा पावरफुल है, जिसने मेरी जिंदगी पर बहुत गहरे नुकूच छोड़े. बहुत सारे लोगों ने देखा कि मैं हमेशा क्रॉस को पहन के रखता हूं. मैं एक बार एक फ्यूनरल में गया और क्रॉस जो है वो मेरी पॉकेट में थी. मैं वॉशरूम गया और मैंने क्रॉस जो है वो उतार ली, अपनी पॉकेट में रखी. जब वापस आया मैं पहनना भूल गया, तो वहां पर एक शख्स मुझे मिला, वो मेरे पास आया. तो पास वो खड़ा होकर तो मुझे कहता है भाई साहब. मैंने कहा जी बताइए. कहते जी आज एक मैं कमी महसूस कर रहा हूँ. मैंने कहा जी क्या कमी है? कहते जी आपके गले में क्रॉस नहीं है. कहते जी मैंने जब भी आपको देखा है मैंने क्रॉस पहने हुए आपको देखा है. मैंने कहा यार सॉरी, मैं पहनना दोबारा भूल गया, मैं वॉशरूम गया था. तो मैंने क्रॉस अपने कोट की जेब में से निकाली और मैंने पहन ली. तो मैंने उसको बड़ा प्यार किया. मैंने कहा आप इतनी क्लोजली ऑब्जर्व करते हो. खैर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं आर्मी चैपलन था तो मैं किसी काम के सिलसिले में मुझे कुछ चीजें दरकार थी. मीटिंग के लिए टेंट चाहिए थे, स्पीकर वगैरह. तो मैं उस यूनिट में गया, सिग्नल की यूनिट में, और वहां पे जो कर्नल साहब थे उनको मैंने अपना कार्ड जो है भेजा. जो उनके पीएम थे उनको, चपड़ासी को मैंने कहा कि ये आप उनको दे दें. तो उसने जाके बताया होगा कि जी पादरी साहब आए हैं, मिलना चाहते हैं. तो वहां पे एक और कर्नल साहब बैठे हुए थे. कर्नल, उनका मतलब है कि लेफ्टिनेंट कर्नल होते हैं, कर्नल होते हैं. तो उन्होंने रेड स्ट्रिप्स जो है वो अपने कॉलर पे लगाई हुई थी, पूरे अपनी यूनिफॉर्म के साथ वो बैठे हुए. तो जब मैं अंदर दाखिल हुआ तो वो ऐसे, जैसे ये चेयर है इसके सामने एक और चेयर थी, उसमें वो बैठे हुए थे जो गेस्ट के लिए होती है.
اٹھ گئے اور سائڈ پہ کھڑے ہو گئے، تو انہوں نے مجھ سے شیک ہینڈ کیا اور میں کہا جی آپ بیٹھیے. میں نے کہا سر آپ نے یونیفارم پہنا ہوا ہے، آپ قابل عزت ہیں تو آپ بیٹھے ہیں، آپ کیوں کھڑے ہو گئے ہیں؟ انہوں نے کہا پادری صاحب، جو چیز آپ نے پہنی ہوئی ہے اس کے سامنے اس یونیفارم کی کوئی قدر نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں. دس یونیفارم گٹ نو ویلیو in front of this cross. I got a lot of respect for this cross. تو آپ بیٹھیے. میں نے خدا کا شکر کیا کہ خداوند تیری صلیب کی وجہ سے، اس کی قدرت کی وجہ سے آج مجھے خداوند نے یہ عزت دی ہے. This is the symbol of victory, the symbol of love and the reconciliation. خداوند کا شکر ہو اس صلیب کے لیے. ہم ایک کیس کے سلسلے میں کورٹ میں گئے. جب میں سیمنری میں تھا تو اپنے پرنسپل صاحب کے ساتھ میں گیا، تو وہ جو جج صاحب تھے انہوں نے ایک بات کہی. انہوں نے کہا جی یو آر ویری نالجبل پیپل، میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں، میں آپ سے نہیں ملا، لیکن انہوں نے کہا کہ جب میں کھوکھرکی سے اس روڈ سے گزرتا ہوں اور میں جب سیمنری کے سامنے سے گزرتا ہوں تو جو کراس وہاں پہ چرچ کے اوپر لگی ہوئی ہے، کہتا ہے I never been there، لیکن جب میں وہاں سے گزرتا ہوں تو میرا سر جھک جاتا ہے احتراماً. Got lot of respect for your cross. So this is the power of the cross. یہ صلیب کی قدرت اور طاقت ہے. ایک بار ایک جہاز جو سمندر میں تھا وہ اپنا راستہ کھو گیا، اور جو نیویگیشن تھا وہ کام نہیں کر رہا تھا. تو جو کیپٹن تھا بڑا پریشان ہوا، اور انہوں نے دیکھا وہ جو ملاح تھے، جو کیپٹن تھا، جو اس کے ساتھی تھے، انہوں نے دیکھا کہ دور سے انہیں ایک روشنی جو ہے نظر آئی. تو انہوں نے سوچا کہ یہ ساحل سمندر پر شاید لائٹ ہاؤس ہے. انہوں نے اس جہاز کا رخ جو ہے، اپنی کشتی کا رخ جو ہے، وہ اس روشنی کی طرف کر دیا. بائی دا ٹائم دے ریچ آن دیٹ آئی لینڈ، جب وہ ساحل سمندر پر پہنچے، اینڈ دے ہیو نوٹسڈ دیٹ اٹ واز ناٹ اے لائٹ ہاؤس، اٹ واز اے کراس آن دیٹ چرچ. بھولوں کو راستہ دکھاتی ہے یہ صلیب. ابھی آپ نے جس بہن کو، بیٹی کو سنا جنہوں نے خوبصورت یہ گیت گایا، طاہرہ حیدر علی، جو کروس پہ قربان ہے وہ میرا مسیحا ہے، وہ میرا مسیحا ہے جو کروس پہ قربان ہے. سینس آف بلونگنگ گیونگ دس کراس ٹو دا ورلڈ، وہ میرا مسیحا ہے. بلکیس شیخ، she was a Muslim. When she accepted Jesus Christ by the power of this cross, she wrote a book. I dare to call him father. میں نے اس کو باپ کہنے کی جرت کی. مولوی پادری عبدالحق، ایک بہت بڑے اسکالر، جب انہوں نے خداوند کی صلیب پر نگاہ کی ان کی زندگی بدل گئی. مولوی سلطان محمد پال، جن کا بیٹا آج بھی خدا کی خدمت میں سرگرم عمل ہے، پاسٹر پال، جو ڈاکٹر بلی گرہم کی ٹیم کا حصہ رہے. پولس رسول، یہ تمام لوگ جنہوں نے خداوند کی صلیب کا تجربہ کیا. پولس کیا کہتا ہے سنیے، جب اس نے صلیب پر نگاہ کی. پہلا کرنتھیوس کا پہلا باب اور اس کی 18 آیت. کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے. Why he said that؟ کیوں اس نے ایسا کہا؟ Let's go back to the history of this cross. پارتھ
Parthia, and the present day Iran. And in India, this cross was very disgusting way of giving punishment, cruel punishment. लोगों को इस लकड़ी पर लटकाया जाता, उनको अजियत दी जाती, जो बड़े मुजरम होते थे, बागी होते थे, उनको सलीब पर लटकाया जाता और लोगों के लिए एक इबरत का निशान बनाया जाता। खुदावंद यीशु अल मसीह को दुनिया के लिए रोमन्स ने एक इबरत का निशान बनाया ऑन द डिमांड्स ऑफ द ज्यूइश पीपल, कि ये अपने आप को खुदा कहता है, ये अपने आप को खुदा का बेटा कहता है, इट्स अ ब्लैस्फेमी। और रोमन्स ने कहा कि ये हमारे सामने एक बादशाहत कायम करना चाहता है, क्या ये बादशाह है? हम इसको मसलूब करेंगे। कि कोई भी ये जुर्त ना करे कि वो कहे कि मैं बादशाह हूं। इन द प्रेजेंस ऑफ द सीजर, nobody got dare to say like that. And all the religious leaders of the Jewish community, they were so unpleased with him. कि नहीं, ये तो वो मसाया नहीं है जिसका हम इंतजार कर रहे थे। Pharisees, all the Jewish leaders कहते कि ये कैसे मसीहा हो सकता है। And they asked, they demanded, they shouted, crucify him, इसको मसलूब करो इसको। Because their concept of Christ was very, very misty, धुंधला था। चंद दिन पहले खजूरों के साथ वो लहराते हुए, डालियां लहराते हुए, उसके आगे कपड़े बिछाते हुए उन्होंने उसको वेलकम कहा। होशाना का मतलब हमें बचा ले, यू आर द प्रॉमिस्ड मसाया, ही वाज राइडिंग ऑन द डोंकी। गधी के लादू के बच्चे पर सवार जब वो दाखिल हुए यरूशलेम में, शाहाना तौर पर लोगों ने उसको कबूल किया। They were so pleased. Oh, he's a king. But after a few days, they start saying, no, crucified him. इसको मसलूब किया जाए, इससे हमारी तौक़ुआत पूरी नहीं की। आज भी इस दौर में, this 21st century, people they fail to identify the true Christ. उनकी जो तौक़ुआत हैं, materialism, secularism, they are not accepting the savior of the world, because they're seeking the materialistic things. Their concept of the kingdom of God is very misty. They need to understand the power of this cross. है ना भाइयों? खुदाम यीशु मसीह को जब मसलूब किया गया, इट वॉज अ पब्लिक डिमॉन्स्ट्रेशन। तमाम लोगों के सामने they were showing the justice. Oh, people, they should know that we are very powerful. The Romans, they were trying to make them understand. It was a sign of punishment. But for us, this sign is the sign of victory. मुख्तलिफ लोगों का जो सलीब के बारे में ख्याल है वो मुख्तलिफ है। बहुत सारे स्कॉलर्स, नॉन क्रिश्चियन स्कॉलर्स, they are not understanding the mystery of that crucifixion. What was the purpose of that cross? कहते नहीं जी, ये हो नहीं सकता। खुदा कैसे इतना जालिम हो सकता है कि वो एक मासूम नबी को वो सलीब दे दे। किसी और को सलीब चढ़ा दिया गया, उसकी जगह किसी और को सलीब दे दिया गया। लेकिन
there are external and internal evidence of that crucifixion. In the coming days, we'll talk about the crucifixion of our Savior, Lord Jesus Christ. सबसे जो मैं समझता हूँ कि इस वक्त मैं जो दो बातें जो करना चाहता हूँ इस हवाले से, historical reliability of the book, the Bible. It's the best selling book in the world. The clear evidence in the Bible that Jesus Christ was crucified on the cross. It's a historical, a reliable book. That's the internal evidence in the Bible. दूसरी जो evidence है, that's the external evidence. Geographical, historical, all these places are there. ये किस्सा कहानी नहीं है. Millions and the millions of people, they are paying visit to that part of the world. Jerusalem जाते हैं. And they are the witness of that place. Golgotha, खोपड़ी की जगह, क्रूसिफिक्शन की जगह, वो आज भी मौजूद है. जहां पर उसको मसलूब किया गया, वो जगह आज भी मौजूद है. People, they are not going here and there and other places. They love to go there. And I've been there. I'm the witness of that place. मैंने उस जगह को देखा है. That's why I'm saying I love this cross. Other thing which I want to add it into this study. Cross is not a man-made idea. It's not a creation of any human logic and the philosophy. It's not a result of human experience. It's a purely the divine plan of God. ये खुदा के मंसूबे का एक हिस्सा है. It's a clear justice of God. ये खुदा के इंसाफ का तकाजा था कि खुदावन यीशु मसीह हमारी नुमाइंदगी करते हुए वो सलीब पर अपनी जान दे. So the people, those who don't believe on that, they're living under the condemnation of God. वो खुदा के गजब के अंडर है. लेकिन पौलुस कहता है कि अब जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं है, क्योंकि हम मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो चुके हैं. By the power of this cross. It was a plan of God. खुदा उनके इस मंसूबे का ये हिस्सा. दूसरा करंथियों उसका 5 बाब उसकी 21 आयत हम देखेंगे. 2 Corinthians chapter 5. Let us see the word of God. The 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Hallelujah. Thank you, Jesus. जो गुनाह से वाकिफ ना था उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी हो जाए. He was sinless. ईसाया 53 बाब. उसकी जुबान में हरगिज छल ना था. ब्लेमलेस. उससे हमारी बद किरदारियां अपने ऊपर उठा ली. खुदा का बेऐब बर्रा. हमने पिछले वीक सीखा जब हम कुर्बानी की बात कर रहे थे. वो हमारे गुनाहों की वजह से घायल किया गया. हमारी बद किरदारी उस पर लाद दी गई. So the cross is a sign of the justice. खुदा के इंसाफ की एक अलामत है. दूसरी जो खूबसूरत बात है सलीब में पाई जाती है, इट्स अ सिंबल ऑफ लव. आप जानते हैं कि जो रेड क्रॉस एक ऐसा अदारा जो कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जाकर तो लोगों की डिजास्टर में, उनकी प्रॉब्लम्स में उनकी हेल्प करते. और ये जो
سلیب کا نشان ہے، جو سمبل ہے، یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ دیز پیپل دے آر پارٹ آف دیئر سفرنگ، دیئر ویکنیس، دے آر بیکمنگ پاور. جب ہم کمزور تھے تو عین وقت پر ہمارے لیے مصلوب ہوا. So the cross is a clear demonstration of the love of God. It's a clear demonstration of the justice of God. The third thing, which is also very important to learn, the cross having the transformative power, لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کرنے کی قدرت اور طاقت ہے in that piece of wood, whether it's a bronze or it's a wood or it's a gold or the metal. It's not a matter, but there is a power in that cross. میں نے جن لوگوں کے نام آپ کے سامنے لیے، اس کے علاوہ بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے اس دنیا میں جنہوں نے اس سلیب کا تجربہ کیا. اٹس اے گریٹسٹ سورس، ایک بہت بڑا سورس ہے فار دا چینج ان دا ورلڈ. دنیا میں تبدیلی کے لیے سلیب ایک بہت بڑا ایک نشان ہے، ایک ذریعہ ہے. It's a victory. It's a victory through this cross. جب ہم سرنڈر کر دیتے ہیں اس کے آگے، جب ہم اس بات کو جان لیتے ہیں کہ یسوع ہمارا نجات دیتا ہے جو سلیب پر ہوا. اس لیے یسوع نے کہا that's a condition for the disciples. جو کوئی میرے پیچھے آنا چاہے اپنی خودی سے انکار کرے، اپنی سلیب اٹھائے اور میرے پیچھے بولے. That is a requirement for all of you when we are talking about the cross. We need to carry that cross. What that mean? We learn about that. سلیب اٹھانے کا مطلب کیا ہے؟ Participating in the suffering of God. خدا ان کے دکھوں میں شامل ہونا. Participating in the pain and the suffering of the community in this world. وہ جو کہ دکھی ہیں، مصیبت زدہ ہیں، ان کی فکر کرنا. Learn from the cross. خدا ان کی سلیب سے سیکھیے. اس میں sacrificial love of God ہے. خدا ان کی جو خوبصورت محبت ہے اس کو دوسروں کے ساتھ بانٹیے. یہ صرف جیولری نہیں ہے، یہ صرف لکڑی کا ایک ٹکڑا نہیں ہے، صرف سونے کا ایک ٹکڑا نہیں ہے. It's a power, the theological depth of this cross. And in the coming days, we'll learn more about that. ہم اس کے بارے میں اور زیادہ جانیں گے. اس سلیب کے حوالے سے ہم اور زیادہ سیکھیں گے. خدا ان آپ سب کو بہت برکت بخشے. آئیے ہم دعا مانگیں، خدا ان کا شکر ادا کریں، خدا ان کی سلیب کے لیے، اس کی قدرت کے لیے. اور جاتے سمے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس سنڈے آپ ضرور ہمیں جوائن کریں. ہیسٹن ایشین یونائٹیڈ ریفارم چرچ، 309 وکریج فارم روڈ، ہیسٹن TW50DR. 10:30 بجے انگلش میں ہم عبادت کرتے ہیں. We are worshiping in English at 10:30 in this church, Heston Asian United Reformed Church. And there will be a procession for this Palm Sunday. آپ ضرور آئیے اور اس جلوس میں شامل ہوئیے. 1 بجے یہ جلوس ہوگا اور اس کے بعد ہم سب مل کر عبادت کریں گے. اور پھر جیسا ہمارے جو پروگرامز ہیں ایسٹر کے، وہ میں آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں. مونڈی تھرسڈے ہم سب اکٹھے ہوتے ہیں. دس اور ٹریڈیشن. وی آر سیلیبریٹنگ دا ہولی کمیونین اینڈ وی آر شیئرنگ اگاپے میل. ہم ایک خاندان کی طرح مل کر اکٹھے ہوتے ہیں. آپ 7 بجے مونڈی تھرسڈے کو آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. گڈ فرائیڈے کی جو میں نے بات جو 7 سلیبی کلمات ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں اس پروسیشن کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، اس واک کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں. 9 بجے یہ جلوس جو ہے ہمارے چرچ سے نکلے گا اور ہم مختلف جگہوں پر جائیں گے، مختلف چرچز میں. تو وہاں پہ لوکل چرچز ہیں جن میں کیتھولک چرچ ہے، میتھوڈسٹ چرچ ہے، اور یہ جلوس جو ہے کیتھولک چرچ میں اختتام پذیر ہوگا.
اس میں سیون ڈے ایڈوینٹس چرچ بھی اس سال ہمارے ساتھ شامل ہو رہا ہے. تو میں آپ سب کو دعوت دینا چاہتا ہوں. اف یو آر لیونگ اراؤنڈ دیئر ان سوتھل ایریا اور ان ہنسلو اور ان لنڈن, so you can come and join us. It's a great way of witness. تو آپ ضرور ہمارے ساتھ شامل ہوئیے گا. اور پھر 12 بجے ہم واپس چرچ میں آئیں گے. آفٹر دیٹ واک ہم 7 سے بھی کلمات جو مختلف لوگوں سے سنیں گے. 12 سے لے کر 3 بجے تک یہ عبادت ہوتی ہے. اور پھر ایسٹر کے روز صبح, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ انگلش میں 10:30 بجے تو عبادت ہوگی, لیکن اس سے پہلے سن رائز سروس جو ہوگی وہ 5 بجے ہوگی. اس میں آپ کے لیے بریک فاسٹ کا انتظام ہوگا. ٹریڈیشنل بریک فاسٹ ہم دیتے ہیں ہر سال, حلوہ پوڑی. جی ہاں, تو آپ آئیے اور ہمیں جوائن کیجیے گا. اور پھر 1 بجے جو عبادت ہوگی اس کے بعد بھی آپ کے لیے ڈنر کا انتظام ہوگا. تو آپ ضرور ان عبادات میں شامل ہوئیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہم نے جو چرچ کا ٹائم ہے اس کو چینج کر دیا ہے. 2 بجے آفٹر ایسٹر جو سنڈے ہوگا, اس سنڈے کے بعد 2 بجے ہم عبادت کیا کریں گے. تو آپ ضرور ہمیں جوائن کیجیے. ہماری ویب سائٹ جو اس کا لنک میں نے آپ کے ساتھ بانٹا ہے اس کو آپ ضرور وزٹ کیجیے. اور جتنے بھی پروگرام ہیں اس ویب سائٹ پہ آپ دیکھ پاتے ہیں. تو ضرور آپ ہمارے چرچ کی جو ہیسٹن ایشین یونائٹڈ ریفارم چرچ کی جو ویب سائٹ ہے اس کو آپ ضرور وزٹ کیجیے. www.AHURC ہیسٹن ایشین یونائٹڈ ریفارم AHURC. تو ضرور آپ اس کو وزٹ کریں .org.uk. تو آئیے ہم دعا مانگیں اور خدا کا شکر کریں. اور آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, اور یوٹیوب پہ بھی آپ جائیں اور اس کو سبسکرائب کریں. اور ضرور آپ ہمیں جوائن کیجیے گا. کل صبح 9 بجے سے لے کر 10 بجے تک ہم خدا کے پاک کلام کو لے کر آگے بڑھیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم دوبارہ آپ کے لیے گیت اور مضامین لے کر آئے ہیں, لیکن اٹ کاسٹ می لارج اماؤنٹ. تو آپ ضرور اس چینل کو اسپانسر کریں. بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے جی مزہ نہیں آ رہا, جی برکت نہیں پا رہے, گیت نہیں سنتے. لیکن آپ بھی تو کچھ قدم بڑھائیں, اور آپ ضرور اپنے ہدیہ جات جو ہے اس چینل کے لیے دیں. اور جو اسپیشل آپ کے گفٹ ہیں لینڈ ڈیز کے اور اس ایسٹر کے موقع پر, آپ ضرور ہمارے چینل کو, جو کہ ایک چرچ ہے, ایک عبادت کی ایک طریقہ ہے, اس کو آپ ضرور اسپانسر کریں. تو آپ ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کیجیے اور آپ ضرور اس پہ جا کر تو اپنے جو گفٹ ہے آپ دے سکتے ہیں. اور آپ مجھے بھی کال کر سکتے ہیں 00447718992824. اور بائبل ٹی وی گلوبل کی جو ویب سائٹ ہے اس پر آپ ضرور جائیں اور اپنے گفٹ جو ہے وہ آپ دیجیے اس چینل کے لیے. آئیے دعا مانگیں. پیارے زندہ آسمانی باپ, ہم آپ کے شکر گزار ہیں آپ کی سلیب کے لیے, سلیب کی قوت کے لیے, طاقت کے لیے, آپ کی اس مہربانی کے لیے, اس قربانی کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں. پیارے یسوع جی, آپ بہت خوبصورت ہو, آپ کی محبت بہت خوبصورت ہے, آپ کی آواز بڑی خوبصورت ہے, آپ کا کلام بہت خوبصورت ہے جو زندگیوں کو بدلتا ہے. ہم آپ کی خوبصورت سلیب کے لیے آپ کے شکر گزار ہیں, جس پر آپ نے بائیں پھیلائے, اپنی جان دی اور ہمیں اپنے پاس بلایا. آج بھی آپ دعوت دیتے ہو, آئے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں, سب میرے پاس آؤ, میں تم کو آرام دوں گا. مجھ سے سیکھو کیونکہ میں دل کا فروتن ہوں. لونگ گاڈ, ہیونلی فادر, being your servant, I'm praying for all the people, those who are ignorant about this cross, those who are not understanding the power of this cross, and those who are away from you. I pray for all these brothers and sisters, Heavenly Father. Please bless them, open their eyes, open their minds, help them, lead them, so that they may understand the power of this cross. برکت دیجیے, ہمارے بچوں کو برکت دیجیے, ہماری کلیسیاؤں کو برکت دیجیے, ہمارے خاندانوں کو اپنی پناہ میں رکھیے. تمام بیماروں, یتیموں, لاچاروں کے ساتھ ہوں, ان جگہوں کے لیے جہاں پر آپ کے لوگ اس سلیب کی وجہ سے, اس کی پیغام کے ستائے جاتے ہیں, ہم ان کے لیے آپ کی برکت چاہتے ہیں. جتنے بھی عزیز بہن بھائی دوست اس وقت اس عبادت کا حصہ ہیں, ان سب کو برکت دیجیے. اور ہم بائبل ٹی وی گلوبل کے لیے, اس کی ساری ضرورتوں کے لیے آپ کے پاس آتے ہیں. جیسے آپ نے گزرے دنوں میں سنبھالا, ہماری مدد کی, آئندہ بھی آپ ہمارے ساتھ ہونا. ہماری کلیسیاؤں کو برکت دیجیے. ہم اپنے چرچ کے سارے پروگرامز کو
آپ کے سامنے رکھتے ہیں، آپ کی رہنمائی چاہتے ہیں، آپ کی برکت چاہتے ہیں۔ ہم سب کے ساتھ ہونا آج کا تمام دن آپ ہمیں برکت دیجیے، یسوع کے سندر نام میں ہم سب یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ آئے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز روٹی آج ہمیں بخش دے، جس اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں تمہارے قرض ہم معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی قدرت و جلال ہمیشہ تک رہی، آمین۔ خداوند اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے، خداوند آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے، آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا۔ اور اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ تھینک یو جی، خدا آپ سب کو بہت برکت دے، اور ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت مقدم ہوگی، اگر آپ اس میں کچھ نئے آئیڈیاز لے کر آنا چاہتے ہیں تو بھی ہمیں بتائیے۔ تو خدا آپ سب کے ساتھ ہو، کو اجازت دیجیے، خوش رہیں اور خوش رکھیں۔ گاڈ بلیس یو، بائے۔